السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست حافظ قاضی انوار احمد جیلانی آپ کو اپنے چینل ورڈز آف فیتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، دور حاضر میں نوجوانوں کی ترجیحات اور ان کا موازنہ کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اسلام کے مطابق ایک نوجوان ایک مسلمان کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں جہاں جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور مادی ترقی نے ہماری زندگیوں کو بہت حد تک متاثر کیا ہے، تو وہاں ہمیں یہ جاننے کی اشد ضرورت کہ ہماری ضروریات اور ہماری ترجیحات کیا ہیں اور کیا وہ واقعی میں ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ نوجوانوں سے مراد صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ نوجوان لڑکیاں بھی ہیں۔ اس لیے جب قوم کی ترقی یا تنزلی کی بات آتی ہے تو اس میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے افکار پر مبنی اعمال شامل ہوتے ہیں۔ وہی جب اصلاح کی بات آتی ہے تو بیک وقت دونوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ اسلام نے ہر زمانے میں نوجوانوں پر خصوصی توجہ دی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہونے والے لوگوں میں بھی نوجوان طبقہ نمایاں رہا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی دور جوانی کی عبادت اور جدوجہد کو فوقیت دی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دور جوانی وہ دور ہے جہاں نہ صرف عزائم پختہ ہوتے ہیں، ارادے مضبوط ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جذبات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، قوتیں بھی بھرپور ہوتی ہیں، اور جفاکشی، بلند پروازی اور حوصلوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، اور ایک مضبوط کردار ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو دوسری جانب دھوکہ دہی، عیاری اور مکاری سے بھی یہ دور پاک اور صاف ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث نے نوجوانوں کے کردار کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کو کہا ہے۔ ان کے جذبات و احساسات کو صحیح رخ پر ڈالنے میں والدین کی کردار کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اسلام انفرادی تربیت پر بہت زور دیتا ہے، اور یہ تربیت ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس تربیت میں وہ تمام کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے مستقبل کے نوجوانوں کی رہنمائی صحیح سمت میں کر سکے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے نوجوانوں کا مثبت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جن کے اندر بادشاہ وقت اور اس وقت کے بدترین عناصر سے ٹکر لینے کی ہمت و طاقت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا کردار سورۃ کہف آیت نمبر 13 اور 14 میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ترجمہ: ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی طرح سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا جو تمام تر مخالفت کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ایک اللہ پر ایمان لائے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَوْهُ۔ یعنی ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے کہ فرعون کو تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صالح نوجوانوں کے کردار کی جا بجا تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا، وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کریں، اسی کی خاطر ملے
اور اسی کی خاطر جدا ہیں. وہ آدمی جسے کوئی اونچے مرتبے والی عورت دعوت گناہ دے مگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے کس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا. وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. جوانی کی عمر ہر انسان کے لیے ایک نعمت، اس لیے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن خصوصی طور پر پوچھا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ ان سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا. چنانچہ اگر ہم دور حاضر میں اپنی ترجیحات کا انتخاب قرآن و سنت کی روشنی میں کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس پستی اور تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں. ہمارے ترجیحات میں مادی ترقی، شہرت، دولت اور سوشل میڈیا پر مقبولیت شامل ہے. ہم اپنی زندگی کو سوشل میڈیا پر موجود تصویر کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور غیر ضروری مقابلوں کی وجہ سے بھی ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. ظاہری خوبصورتی اور فیشن کی دوڑ میں ایک دوسرے سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا اصل مقصد حیات اللہ کی رضا، اس کی بندگی اور اس کی عبادت ہے. جیسا کہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 یعنی 66 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا ہمارا اصل مقصد حیات اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا ضروری ہے. اور ہم جو دور حاضر میں ظاہری نمود و نمائش، خوبصورتی اور مادیت پرستی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت. ہمیں ایک ایسا شعوری مسلم نوجوان بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے جو حالات سے باخبر ہو، جو اپنی حالات سے باخبر ہو، اپنے مقصد وجود سے باخبر ہو، اپنی صلاحیتوں سے باخبر ہو، اور ساتھ ہی وہ اپنی خامیوں اور کمیوں سے بھی باخبر، اور جس منزل کی جانب وہ گامزن ہے اس کے مراحل سے بھی مکمل واقفیت رکھتا. کیونکہ نوجوان کو عربی میں شاداب کہتے ہیں، جس کے معنی اولو آزمی کے. بقول اقبال، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا دارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر ڈال. تمدن آفری فنا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا احوال. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے خوشور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا. سمان فکر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و فاد و خط جہایت روئے زیبا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دیں، مگر تیرے تخیل سے فزودہ ہے وہ نظر. تجھے آواز سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار. گواہ دی ہم نے
جس لاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین اور آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی جان، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپاہی،